السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قال ما سأل احد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الدجال ما سأل وإنه قال لي ما يضركم منه قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونحر ماء قال بل هو أهون على الله من ذلك۔ یعنی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دجال کے بارے میں جتنا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا ہے اتنا کسی نے نہیں پوچھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا تھا کہ اس سے تمہیں کیا نقصان پہنچے گا۔ آپ نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا۔ فرمایا کہ وہ اللہ پر اس سے بھی زیادہ آسان ہے، یعنی قدرت الہی کے مقابلے میں دجال کی کیا حیثیت، اور دجال کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے یہ ڈھیل دی ہوگی تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو۔ عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال ذات غدا قلنا یا رسول اللہ وما لبسوه قال 40 یوما یوما کسنة ویوم کشہر ویوم کجمعۃ وسائر ایامہ کایامکم قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذلک الیوم الذی کسنة اتکفینا فیہ صلاۃ یوم قال لا اقدروہ لہ قدرہ۔ یعنی کہ ایک دن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کیا، کہا کہ نواس بن سمعان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کتنا عرصہ ٹھہرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن۔ ایک دن سال برابر ہوگا، دوسرا ماہ برابر ہوگا، تیسرا ہفتہ برابر ہوگا، اور پھر باقی ایام عام دنوں کے برابر ہوں گے، یعنی ایک سال 2 ماہ اور 2 ہفتے۔ 40 دن کے حساب سے جو سال برابر ہوگا، دوسرا ایک دن ماہ برابر، تیسرا دن ایک ہفتے برابر، اور اس حساب سے باقی ایام عام دنوں کے برابر ہوں گے، تو یعنی ایک سال 2 ماہ اور 2 ہفتے بنے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دن سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہمیں ایک دن کی 5 نمازیں کافی ہوں گی یا پورے سال کی پڑھنا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، 5 نہیں، بلکہ اس دن کا سال کے برابر اندازہ کر لینا، اور سال بھر کی نمازیں اندازے کے ساتھ ادا کرتے رہنا۔ اور یہ انشاءاللہ اندازہ تو آسان ہو چکا ہے کہ مغرب سورج غروب وغیرہ ہونا تو اپنی جگہ پہ، لیکن 24 گھنٹے کے حساب سے گھڑی جو ہمارے پاس موجود ہے دنیا میں اللہ کے کرم سے بنائی گئی ہے۔ کس نے بنائی تھی میں بھول گیا ہوں جی، آپ لوگوں کو اگر یاد ہو کسی کو تو کس نے بنائی تھی میں بھول گیا سچی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، 5 سال کے اندر 2 سال کی نماز اندازے کے ساتھ ادا کرتے رہنا۔ اچھا جی، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الدجال فی امتی فیلبس فیہم 40 لا ادری 40 یوما او 40 سنة او 40 لیلة او 40 شہرا فیبعث اللہ عز وجل عیسیٰ ابن مریم۔ یعنی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دجال نکلے گا اور 40 دن تک رہے گا۔ عبداللہ راوی فرماتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے کہ 40 دن ہیں یا 40 سال ہیں یا 40 راتیں ہیں یا 40 مہینے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ انہو یمکث فی الارض 40 صباحا، یعنی کہ دجال 40 دن تک زمین پر دندناتا پھرے گا۔ مذکورہ احادیث باہم متعارض معلوم ہوتی ہے، ان میں تطبیق کے لیے فوائد کی طرف مراجعت فرمائیں۔ اچھا جی، یہ ہے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ عن فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا وانی مخبرکم انی انا المسیح الدجال
وإني يوشك أن يوزن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدعو قرية إلا حبطتها هي 40 ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان على كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منها استقبلني ملك بيده السيف صلتا يسدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. یعنی کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ متعلق یہ کیا لکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے متعلق آگاہ کرتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں اور قریب مجھے خروج کی اجازت دے دی جائے گی. یہ دجال کہے گا کیا؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں اس وقت. یا اللہ. اور زمین پر چلیں گا اور میں مکہ مدینہ کے سوا ہر بستی یعنی شہر کو 40 راتوں میں رون فتح کر ڈالوں گا. یہ دجال کیونکہ یہ مکہ مدینہ دونوں مجھ پر حرام ہے. جب کبھی میں ان میں سے کسی ایک کی طرف داخل ہونے کے ارادے سے نکلوں گا تو تلوار لہراتا ہوا فرشتہ میرا استقبال کرے گا جو مجھے ان میں داخل ہونے سے مانع ہوگا، اور ان 2 شہروں کے ہر راستے پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المدینۃ یتیحت الدجال فیجد الملائکۃ یحرسونها فلا یقربوها الدجال قال ولا الطاعون ان شاء اللہ. یعنی کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال مدینے تک آئے گا تو یہاں فرشتوں کو اس کی حفاظت پر مامور پائے گا، چنانچہ نہ دجال اس کے قریب آ سکتا ہے نہ ہی طاعون انشاءاللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال مشرق کی طرف سے خارج ہوگا اور مدینے کا رخ کرے گا، یہاں تک کہ جب وہ احد پہاڑ کے پاس پہنچے گا تو فرشتے اس کا رخ ملک شام کی طرف پھیر دیں گے اور شام میں ہی یہ دجال ہلاک ہوگا. عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ خلاصی والا دن، تمہیں کیا معلوم خلاصی والا دل کون سا ہے؟ 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا، پھر فرمایا کہ دجال نکلے گا اور احد پہاڑ پر چڑھ کر مدینے کی طرف دیکھے گا تو اپنے ساتھیوں یعنی لشکر والوں سے پوچھے گا کہ کیا تم یہ سفید محل دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. پھر وہ مدینے کی طرف آئے گا تو ہر راستے پر تلوار سنتے ہوئے فرشتے کو پائے گا. پھر وہ مدینے کے قریب دلدلی زمین پر پڑاؤ کرے گا. مدینہ 3 مرتبہ حرکت زلزلہ پیدا کرے گا جس کے نتیجے میں ہر منافق، منافقہ، فاسق اور فاسقہ دجال کی طرف نکل جائیں گے. پس یہ ہے یوم الخلاص یعنی خلاصی والا دن. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید.